وقار رب ذوالجلال دی کرنی ایسی ہوئی. رب ذوالجلال کا کیا کمال ہویا. تھوڑی دیر گزری ہے بدل آئے نے بجلیاں چمکیاں نے بدل برسن لگ پے نے. ہن ریت والی جگہ تے خوشگوار جگہ ہو جاتی اور اوپر والی جگہ مٹی والی جگہ سی اوتھے تلکن ہو گئی. ہن جناب من کو جاہت تلکدا پھردا ہے تے ڈگدا پھردا ہے اتبا ڈگدا پھردا ہے تلکدا پھردا ہے شہبہ تلکدا پھردا ہے ڈگدا پھردا ہے. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام خوشی دی حد نہ رہی کہ ساڈے کول ریتلا علاقہ سی اور ریت جناب من خوبصورت تے پکی ہو گئی ہے. ہن ریت جناب من مہکن رہی ہے پکی ہو گئی ہے. اب ابدی وقار تے اوپر والی جگہ تو جڑا پانی نیچے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاماں نے حوض بنا لیا. اس حوض دے اندر پانی جمع ہو گیا. ہن کملی والے دے غلام اب ابدی وقار نالے پانی پیندے نے نالے پانی پیندے نے نالے جناب من ریت والی زمین بھی خوشگوار ہو گئی ہے. امام الانبیاء دے غلاموں حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک غلام جدا نام نوجوان ہے حارث ہے جدا نام وہ حوض تو پانی پین واسطے گئے. جناب من کافراں جو کسے نے اون تیر ماریا اور جناب من تیر زخم دی تاب نہ لوندیا ہویا او شہید ہو گئے. امام الانبیاء دے غلاموں جدوں امام الانبیاء بدر دے میدان کو واپس لوٹے او دی والدہ جناب من آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئیاں. حاضر ہو کے عرض کردیاں نے سونیا کملی والے عرشاں دے لاڑیا میرا بیٹا تے جنگ والے میدان تو ہی باہر حوض تے پانی پین گیا سی. میرا بیٹا حوض والی جگہ تے پانی پین واسطے گیا سی او تے جنگ والے میدان تو باہر سی سونے تے اوتھے شہید ہو گیا. دسو میرے بیٹے نو جنت کیڑی جنت لبھی ہے. امام الانبیاء دے غلاموں کملی والے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بی بی تو کیڑی جنت دی گل کردی ہے. اللہ دیاں کئی جنتاں نے جے تو پوچھنی ہے تے میں تیرے پتر دا مقام پاویں اور میدان جگ تو پاری سہی پر گیا تے ساڈے نال ہی سی نا ارادہ تے جہاد دا ہی سی نا. اللہ رب ذوالجلال نے اپنی جنتاں چوں جڑی سب تو اعلی جنت ہے جدا نام جنت الفردوس ہے اللہ نے تیرے پتر نو اس جنت دے اندر اعلی مقام عطا کر دیتا ہے. دے سکتے ہیں کیا کچھ کے وہ کچھ دے نہیں سکتے ہیں. میرے آقا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مان فرما رہے ہیں کہ میں نے تیرے پتر دی شہادت دا ضمانتی بھی میں ہاں. تیرے پتر نو اللہ نے جڑا مقام دیتا ہے وہ مقام بھی میں پہ دسدا. اللہ نے تیرے پتر جنت الفردوس جڑی اعلیٰ ترین جنت ہے اس اعلیٰ ترین جنت دے اعلیٰ ترین درجے تے اللہ نے تیرے پتر نو فیض کر دیتا ہے. دے سکتے ہیں کیا کچھ کے وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ. اب آبدی وقار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا خیمہ جدا نام عریش ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ دے اندر آرام فرمانے امام الانبیاء وہ دے اندر تشریف فرمانے. 17ویں رات آئی ہے سویرے جناب میں جنگ دا مارکا لگنا ہے صبح مارکا کفر و اسلام دا مارکا لگنا ہے. اب آبدی وقار رات گزری ہے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی دعاواں کردیاں گزری ہے. حضور دی دعا جڑی حضور نے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی ہے کوئی اور کر نہیں سکدا. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کردے نے مولا اے مٹھی بھر لوگ جڑے کہ تیرا نام لین والے نے میں انہاں نوں اکٹھیاں کر کے ایتھے لے آیا ہاں. مولا اگر تو انہاں نوں تیری مرضی ہے اگر تو انہاں نوں چاہے تے
اس دنیا تے شہید ہو جان چاہے تے انہاں دی مدد فرمائے تے فتح نصیب فرما دے مولا اگر اے نہ رہے تے پھر قیامت تک واسطے تیرا نام لین والا زمین تے کوئی نہیں رہے گا تیرا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا اب آبدی وقار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں آپ کہتے ہیں آقا علیہ السلام ایک دعا دے اندر مشغول نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے موڑیا تو کئی مرتبہ چادرے مزمل و مدثر اور جناب من لڑک جاتی ہے زمین تے تشریف لے جاتی ہے حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں پھر اٹھا کے حضور دے کندھیاں تے رکھدا ہاں حضرت علی المرتضی روایت کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں جنی واری بھی امام الانبیاء دی بارگاہ وچ گیا ہاں آقا علیہ السلام دا سر سجدے وچ ہے حضور ایک تسبیح پہ پڑھ دے نے اور تسبیح کی ہے کملی والے پہ پڑھ دے نے یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم اللہ دی تسبیح پہ بیان کرتے ہیں اب آپ ذی وقار صبح 17 دا دن ہویا اب آپ ذی وقار ادھر کافر والوں تین بڑے بڑے کافر آئے آقا علیہ السلام نے انہوں نے مقابلے دے اندر تین انصاری صحابی پہ حضور نے تین انصاری صحابی پہ تھے اب آپ ذی وقار انہوں نے للکرا مارے انہوں نے کہا ایک ہی جنہوں نے آج دے دور سے کمی کہنے ہیں انہوں نے کہا اسی چودھریاں دے بعد اسی ہاشمی قریشی ہے انصاری یاد رکھو ایک فکر کافرہ دی فکر ہے میں چودھری تے فلانا کمی ایک دی فکر ہے کافرہ دی فکر ہے اسلام ایک فکر نہیں دیتا اسلام ایک درس نہیں دیتا اسلام تے کہنا ہے گورے نو کالے تے کالے نو گورے تے عربی نو عجمی تے عجمی نو عربی تے کسے تے فوقیت حاصل نہیں حضور نے خطبہ الوداع دے اندر خطبہ حجۃ الوداع دے اندر حضور نے ارشاد فرمایا یہ معروف بات ہے کہ نہیں نبی پاک دا فرمان ہے کہ نہیں حدیث رسول ہے کہ نہیں تے اسلام دی ہے فکر نہیں میں پوچھا تے فلانا نیواں میں چودھری تے فلانا کمی اب آپ ذی وقار یہ بات ہوتی تے کملی والے سواری تو نہ اترتے سارا راہ سرکار دے صحابی ہی حضور دی سواری نو لے کے چلتے حضور نے دس دیتا کہ جڑا میرا غلام ہے اور اس چودھری تے کمی دی فکر وچ نہیں پے گا وہ کہے گا سارے میرے تو چنگے اور سلطان محمود غزنوی نے پوچھا اپنے غلام ایاز کو علماء بہتر ہوتے ہیں کہ فقیر صوفی اللہ والے فقیر ایاز بھی کمال سی بڑا ذہین سی کہتا جی صوفیاں دا ہے اپنا مقام ہے کہ اچھا 10 صوفی کٹھے کر لو 10 عالم کٹھے کر لو پتہ لگ جاتا ہے عالموں نے کٹھا کیتا تے دروازے سے باہر لائن لگ گئی تے سنتری پوچھدا ہے پیا تواڈے چوں بڑا عالم کیڑا ہے بادشاہ نے اپنے بچے پڑھانے ہیں پہلے عالم صاحب آئے کہنے لگے میں انہاں دا سب تو بڑا ہاں کہ پیچھے جننے آ رہے ہیں یہ میرے شاگرد ہیں اسی طرح 10 دے 10 گزر گئے جڑا آخری آیا انہوں نے کہا جڑے سارے نہ گئے سارے میرے شاگرد میں انہاں دا استاد باری آئی صوفیاں فقیراں دی اللہ والیاں کہنے لگے جی بادشاہ نے تہاڈا مرید ہونا ہے تہاڈے وچوں اعلیٰ پائیدہ صوفی کیڑا ہے ہر صوفی یہی کہتا گیا جناب جڑے ننگ گئے نے وہ بھی اعلیٰ نے جڑے آن والے نے وہ بھی اعلیٰ نے میں تے انہاں دے قدماں دی خاک بھی نے یہ کیڑا طریقہ ہے صوفیاں دا اللہ والیاں دا نبی پاک دے پیاریاں دا نبی پاک دے غلاماں دا اب آپ ذی وقار دی ایڈی گل ہوندی تے عمر نالوں بڑا چودھری کیڑا ہے ہائے فاروق اعظم نالوں کوئی بڑا چودھری ہے بولو ہیں
اور جنہوں مکے دے بڑے بڑے چودھری جہاں تو ڈرتے سن وہ چودھری کی گل پیا کرنا. جدو فلسطین فتح ہویا تے آپ گئے نا تے آپ دے نال ایک کالے رنگ دا غلام سی تے جس ویلے منزل با منزل چلتے گئے او دی واری آنی تے آپ نے مہار پکڑ لینی سواری دی. جس ویلے بیت المقدس قریب آیا نا تے لوگ کی جمع نے استقبال واسطے اس ویلے واری آ گئی حضرت فاروق اعظم دی سواری دی باغ پھڑن دی مہار پھڑن دی. اب آپ ابو بکر غلام کہتا ہے حضرت ہن تے لوگ بھی سامنے آ گئے نے تے لوگ کی کہن لگے حضرت اج کرو تسی ہن سواری لو میں پکڑی جاواں گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے نہیں ہوئے گا یہ واری واری جویں آئے ہاں اوویں ہی جاواں گے. اب آپ ابو بکر تے جس ویلے اوتھے پہنچے لوگ استقبال پہ کرتے سن تے پتہ کی چلیا کئی لوگوں نے وچوں آکھیا کہ ہیں ایڈا بد صورت تہاڈا امام ہے تہاڈا خلیفہ ہے تے او جڑے صحابی سن اوتھے او کہن لگے نہیں یہ جڑا سواری تے بیٹھا ہے نا یہ غلام نے جڑا سواری دی واگ پکڑ کے آ رہا ہے یہ ساڈا امام ہے یہ ساڈا امام ہے. صرف ایک فکر ختم کرتا ہے اسلام. اللہ اکبر اللہ عزیز وقار ایک کافر دی فکر ہے انہوں نے کہا ساڈے مقابلے تے ساڈے برادری دے لوگ لے آؤ ساڈے قبیلے دے لوگ لے آؤ اسی ہاشمی تے قریشیاں. اب آپ دی وقار وہ کہنے لگے ساڈے مقابلے دے اندر لے آنا ہے تے ساڈے ٹکر دا آدمی لے آؤ ساڈے خاندان دا آدمی لے آؤ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتھے ہے میرا چاچا حمزہ کھڑا ہو گئے جناب حمزہ کھڑے ہو گئے. اب آپ عجیب وقار کتھے نے میرے چاچے دا پتر حضرت علی المرتضی بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے لبیک یا رسول اللہ. کتھے نے میرے چاچے دا پتر حارث. اب آپ عجیب وقار حضرت حارث بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے تینے شیر لب کے نہ جدوں آئے پھر دھوڑ اٹھتی نظر آئی پھر دھوڑ اٹھتی نظر آئی. حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب من آپ زخمی ہو گئے. آپ جس ویلے زخمی ہوئے آپ انہاں تینوں ہی پہپانا چاہو آپ زخمہ دی تاب نہ لاندے ہوئے شہید ہو گئے. آپ شہید ہو گئے اور وہ جڑا کافر سی نا باقی بچیا ہوا او دا کام حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی المرتضی نے او دا کام تمام کر دیتا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں تے ادھر جناب من دوسرا عبد الرحمن بن ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق دے بیٹے اس ویلے علیہ السلام قبول نہیں کیتا مسلمان نہیں ہوئے. وہ این جناب این جا رہے ہیں تلوار لہراتے ہوئے این پہ جاندے نے کدی این پہ جاندے نے. اللہ اکبر. اب آپ عزیز وقار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کملی والے دے قدم چم کے عرض کی تھی سونیا اوتر عبد الرحمن پیا پکارتا ہے سونیا مینوں اجازت دیو میں اسلام نال والے ہانا محبت کرنا میں اے نہیں دیکھنا کہ میرا پتر ہے میرا بیٹا ہے. یا رسول اللہ اگر مینوں اجازت عطا فرما دے ہو تے میں عبد الرحمن تے لنگر ایک منٹ وچ ختم کر دیں. کہتا کون پہ ہے کہ ہو اللہ اکبر. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال قائم کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں ایک مثال قائم کرتے ہوں اگر دین کا مخالف پتر بھی ہوئے تو وہ بھی پتر کوئی نہیں وہ بھی بیٹا کوئی نہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب من بقول شاعر کہنا چاہ رہے ہیں کوئی حیاتی تھا معیار ہونا چاہیتا کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیتا کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیتا بس اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیتا. اللہ دے سارے مل کے کہہ رہے ذرا گونج پہ جائے اللہ دے حبیب نال اللہ دے حبیب نال پیار ہونا. اللہ اکبر.
بابی وقار حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑدیاں آپ کی تلوار ٹوٹ گئی. امام الانبیاء کی بارگاہ وچ حاضر ہوئے, سونیا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے, میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا تے قریبی کھجور دی ٹہنی پئی ہے. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عکاشہ نے فرمایا, اے عکاشہ اے ٹہنی چک لیا نا. انہوں نبی پاک نے اپنا ہاتھ مبارک لگایا. حضور نے فرمایا جا اے نال لڑ پے, جا اے نال جنگ لڑ. آواز عجیب وقار جب آپ جنگ وچ جاندے نے آپ یہ بھی کہہ سکتے سن یا رسول اللہ ٹہنی ہے ایتھے تے تلواراں تھوڑیاں نے تے ٹہنی نال کی جنگ لڑنا. آپ دا کیتا ہے جڑا نبی آسمان دا چن توڑ سکدا ہے, زمین تے رہ کے توڑ کے پھر جوڑ سکدا ہے. جدی انگلی نال سورج پیچھے آ جاندا ہے, جدی لواب نال اکھاں بہان ہو جاندیاں نے, اس کملی والے دے ہاتھ وچ اللہ نے بھی برکت رکھی ہے. ٹہنی دی تلوار بن سکدی ہے, ٹہنی دی تلوار بن سکتی ہے. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جناب منتظر دن شہادت نہیں ہوئی. آپ فرماتے ہیں میں جدوں تک زندہ رہا ہوں جنیاں بھی جنگاں لڑیاں نے اس کھجور دی ٹہنی نال اس تلوار نال لڑدا رہا ہوں, اس تلوار نال جنگاں لڑدا رہا ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں میدان جہاد وچ اتریا, میں دیکھیا میرے سجے پاسے بھی ایک بچہ ہے, میرے کھبے پاسے بھی ایک بچہ ہے. اب جب میں سوچنے لگ پیا کہ انہاں بچیاں نوں بچانا میری ذمہ داری ہے, میں جنگ لڑا یا کہ انہاں نوں بچاواں. آپ فرماندے نے ہجے میں اس سوچ وچ گم ہی ساں تے سجی سائڈ والے بچے نے نا چپ کے میرے کو پوچھا چاچا یہ دس اسی ابو جہل نو دیکھا ہے جاننا؟ حضرت عبد الرحمن فرماتے نے ہاں میں جاننا. ہائے 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 کہنے لگے نے مینوں بھی تے دسو ذرا, مینوں بھی تے اودی شکل دکھاؤ, مینوں بھی اودی شکل دکھاؤ. آپ فرماتے ہیں کہ میں نا انہوں دسیا وہ کھڑے, کہتے پھر میرے کو کھبی سائڈ والا پوچھتا ہے چاچا وہی سوال. آپ فرماتے ہیں کہ میں انہوں نے کیا کہ وہ کھڑا ہے. اچھا تسی انہوں کہنا کی ہے, تسی چھوٹے چھوٹے بچے ہو وہ تے گرد پہرے لگے ہوئے نے, تسی انہوں کی کہنا ہے؟ آئے ہائے وہ بچے کہتے ہیں بقول حضرت حفیظ جلندری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, وہ بچے کہتے ہیں, وہ بچے کیا خوب کلام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ارادہ ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. ناری کہتے ہیں دوزخی نو, ناری کینو کہتے ہیں دوزخی نو. اب وہ کہتے ہیں ارادہ ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. اب حضرت وقار حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے میرے دسن دی دیر میں جب جناب من ویکھیا این بجلیاں دی طرح اکھ جھبکتی دے اندر میں کی ویکھیا, ادھروں میرا دسنا سی ادھروں جا کے انہوں نے ابو جہل تے وار کر دیتے. اور ابو جہل جڑا ہے او خون اور ریت دے اندر لکھڑیا پیا سی, باقی دا کام تمام آپ فرماتے نے میں کر دیتا. انہاں بچیاں نے اور جڑے حضور نے منتخب کیتے سن کہ نبی دے چھوٹے شیراں دا یہ کمال ہے تے وڈیاں شیراں دا کی کمال ہوئے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. احباب دی وقار جس ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں نے اس جنگ دے اندر فتح ہو گئی, روایات وچ آندا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے یا رسول اللہ ہن تے رونا بس کر دیو, تواڈے اللہ نے جڑا تواڈے نال وعدہ کیتا ہے وہ پورا کرے گا. اللہ اکبر. تھوڑی دیر گزری
امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا ہے ابو بکر جا ذرا باہر ویکھ مدد آ گئی ہے، اللہ کی طرف مدد آ گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیسی مدد آئی؟ حضور نے ارشاد فرمایا جبریل وردی پا کے نال فرشتیاں دی فوج لے آ کے میدان وچ آ گیا، اللہ اکبر، میدان وچ آ گیا، اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ آواز نہیں بکار، کافر دم دبا کے بھاگ گئے، دوڑ گئے، 70 کافر، بڑے بڑے سردار کافر اور سرداروں دے منڈے اس جنگ دے اندر مارے گئے۔ آواز علی وقار پہ جس ویلے جنگ فتح ہو گئی، جنگ بدر مکمل ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک شان دیکھو، شان دیکھو، آخری بات اور بات مکمل، وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، حضور نماز پہ پڑھاؤندے نے، صحابہ کرام نے کی دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز وچ مسکرا پے، میرے آقا و مولا نماز وچ مسکرا پے نے۔ نماز مکمل ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ اج نماز وچ مسکرانے کا مقصد کی سی؟ حضور نماز وچ کیوں مسکرائے؟ میرے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا جس ویلے جنگ ہو گئی ہے نا، پوری مکمل ہو گئی ہے، جبریل آیا سی نا فرشتیاں کا لشکر لے کے، تے جبریل گیا، جبریل واسطے آسمانہ دا بوئے نہیں کھلیا، پوچھا گیا کہ جنہاں کول گئے سو انہاں کول اجازت لے کے آئے ہو؟ تے جبریل اجازت لے کے نہیں سی گئے، خود ہی واپس مڑ گئے۔ تے جبریل نہ واپس نماز دے دوران آئے نے اجازت لین واسطے، میں جبریل دا حال ویکھ کے مسکرا پیا، میں جبریل نو ویکھ کے مسکرا پیا۔ تے احباب دی وقار جبریل جس نبی کو اجازت لے کے آوے، اجازت لے کے جاوے، اس نبی دا مقام کی ہوئے گا، اس نبی دی شان کی ہوئے گی۔ تے کسی نے کیا خوب کیا کہ منگتیاں وچ ہے کھڑا جبریل وی، منگتیاں وچ ہے کھڑا جبریل وی، شان ویکھو سونے دے دربار دی، شان ویکھو سونے دے دربار دی، نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، جے ہو جئی بھی ہاں میں آ سرکار دی۔ اشعار کیتا ہے، جتنا بھی بیان ہو سکیا اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا سب دا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، سبحان اللہ۔